بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک نے ہر چیز اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے کہ اسی کے آگے سر جھکائے، اسی کے آگے سجدہ کرے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں ہیں، اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ یہ سب چیز اللہ، ہر چیز پیدا کی ہوئی، ہر طاقت اسی کی پیدا کی ہوئی ہے ہیں۔ تو جب اللہ نے، سوال بھی اچھا ہے، جب اللہ نے ہر چیز کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ ہی کے سامنے سر جھکائے اور اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تو پھر آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکنے کا حکم کیوں دیا؟ بہت بہترین اور بہت اہم سوال ہے بھائی۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن یوٹیوب پہ سن رہے ہیں وہ دھیان سے سنیں، ویڈیو کو پورا سنیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ سوال کرنے والے نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور دلیل قرآن سے دیے ہیں، جو قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ۔ تو پھر جب اللہ نے ہر چیز کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکنے کا حکم کیوں دیا؟ پھر سارے فرشتے جھک گئے، ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس شیطان جو ہے اس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ گیا۔ اب قرآن کی اسی دلیل کو پکڑ کر کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قبروں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں اور جو زندہ انسان ہیں ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جو مشرک ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جو ہے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم دیا فرشتوں کو ہیں، تو پھر انسان کے آگے جھکنے کا حکم دیا، انسان کے آگے سجدہ کریں۔ اور اس طرح سے جو لوگ اگیانی ہیں، جہالت میں، وہ شرک کرتے ہیں اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا، ایک دوسرا سوال اور کیا ہے، پہلے ہم اس کا جواب دے دیں، اس کے بعد پھر دوسرا سوال کا جواب دیں گے۔ تو آئیے اس کا جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے کہ جب اللہ نے اپنی عبادت کو، ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے کا حکم کیوں دیا، سجدے کا حکم کیوں دیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ مخلوق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز۔ اشرف کا مطلب ہے، اشرف یعنی انسان اشرف ہے، یعنی اللہ کی سب سے اچھی مخلوق ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے اچھی مخلوق بنائی اور پھر آدم علیہ السلام کو عزت دی، سمان دیا۔ سمان کے بطور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، نہ کہ آدم علیہ السلام کی عبادت کرنے کے لیے کہا تھا۔ عبادت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے ہر چیز کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اسی کے آگے سر جھکائیں اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اب سر جھکانا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی کا احترام کر کے اپنا ماتھا اس کے سامنے ٹیک دیا، یہ سجدہ ہو گیا۔ اب اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ سمجھ لیں ہم۔ بھئی ہمارے پورے شریر کے انگوں کا جو تاج ہے وہ کیا ہے؟ ماتھا۔ ماتھا ہمارے لیے سب سے بڑی عزت کی چیز ہے کہ نہیں ہیں؟ اب ہم کسی کی عزت کر رہے ہیں اور اس کے سامنے ہم نے ماتھا رکھ دیا، اپنا سر رکھ دیا ہیں، تو مانو ہم نے اس کو سجدہ کر دیا۔ اور سر جھکانے کے لائق صرف اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، تیرے شریر کے انگوں میں تیرا سر جو ہے سردار ہے، اس سر میں نے قیمتی دماغ رکھا ہے، اس سر کو میرے ہی آگے جھکا۔ سب سے بڑا احسان تیرے اوپر میں نے کیا ہے، تو کچھ نہ تھا، تجھے انسان بنایا، تجھے کھلایا پلایا، تجھے زندگی دی، زندگی جینے کے سارے سادھن دیے، سب سے بڑا احسان میرا ہے، تو لہٰذا تیرا ماتھا ٹیکنے کا جو ادھیکار ہے اور حق ہے وہ میرے سامنے ہے، کسی اور کے سامنے نہیں ہے، میری پیدا کی ہوئی مخلوق کے سامنے نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ یہاں پر یہ بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ بھئی سجدہ اسے کہتے ہیں جس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں سجدہ، اسے سجدہ نہیں میرے بھائی۔ سجدہ یہی ہے کہ جس کا ہم نے احترام کر کے کسی بھی حالت میں ہم نے اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا اپنا، یہ سجدہ ہی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ ماتھا صرف اللہ ہی کے سامنے رکھا جائے، اللہ کے علاوہ اللہ کی کسی مخلوق کا حق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔
اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی بھی چیز کا حق نہیں ہے، صرف اللہ کا حق ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ انسان آدم علیہ السلام اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب سے بہترین مخلوق۔ اب آدم علیہ السلام کو عزت دینے کے لیے، سمان دینے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سمان کرو، آدم کی عزت کرو، یہ میری سب سے بڑھیا مخلوق ہے، اسی لیے حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ۔ اب وہاں پر شیطان کا بھی ٹیسٹ ہو گیا، شیطان بھی وہاں موجود تھا، ابلیس۔ اب اس کا بھی امتحان ہو گیا، وہ اکڑ گیا، وہ گھمنڈ میں آ گیا کہ میں کیوں اس کی عزت کروں بھائی، یہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، میں اس کی عزت کیوں کروں، میں اس سے اونچا ہوں۔ یہاں پر عبادت نہیں ہے کہ شیطان نے یہ کہا ہو کہ صاحب میں آدم کی عبادت کیوں کروں، ہیں؟ عبادت تو اللہ ہی کی کرتا تھا، سب کرتے تھے، اب سب کرتے ہیں، لیکن سمان کا معاملہ تھا۔ جب اللہ نے کہا کہ آدم کو عزت دو، آدم کا سمان کرو، میرا حکم ہے، میں نے اس کو خاک سے پیدا کیا ہے، مٹی سے، اور یہ جو ہے اس کی اولاد، اور یہ دنیا میں جا کر اپنی اوقات کو پہچانیں گے کہ اللہ نے ہمیں خاک سے پیدا کیا، اور میری شان کو پہچانیں گے، بن دیکھے میری پہچان کریں گے، تو ان کا مرتبہ تم سب سے اونچا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، وہ جھکنا صرف سمان کے لیے تھا، آدم علیہ السلام کو عزت دلانے کے لیے۔ عبادت اور سجدہ تو ہمیں اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، لیکن جو ٹیڑھی راہ کے لوگ ہیں وہ صحیح چیز میں سے بھی غلط چیز نکال کر ٹیڑھی راہوں پر چلتے ہیں، اپنے آپ کو بربادی کی راہ پہ لے جاتے ہیں، مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ ہمارا کام تو صحیح بات بتانے کا ہے بھائی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، اللہ سے ڈر کر اگر سمجھو گے تو اللہ سمجھائے گا، ورنہ اسی مسئلے پر کتنے لوگ دنیا میں گمراہ ہیں، وہ انسانوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، پیروں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، مورتیوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے سمان دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے اللہ نے جو ہے جھکنے کا حکم دیا تھا فرشتوں کو۔ اب آدم علیہ السلام نبی تھے، اب جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک انسان ہیں، نبی ہوں، اللہ کے ولی ہوں، تو آپ ان کی عزت تو کریں، لیکن ان کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ یاد رکھیں، سر صرف ماتھا اللہ ہی کے سامنے جھکائیں، یہی اللہ کا سچا راستہ ہے سچے لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ اور بے ایمان کو تو آپ کسی بھی طرح سمجھائیں، وہ مانے گا ہی نہیں۔ اب آپ سمان کے بارے میں دیکھیں، اب جب آپ کسی کو زیادہ عزت کرتے ہیں کسی انسان کی، تو آپ اسے جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا جھک کے سلام بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو ہاتھ سے بھی کرتے ہیں کہ السلام علیکم، تو ایسے سمان میں کیا ایسے کوئی دقت نہیں ہے بھائی۔ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کے سامنے ہلکا سا جھکنے کا اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، سمان کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے آدم علیہ السلام کا سمان کرایا تھا فرشتوں سے، نہ کہ ان کی عبادت کرائی تھی، نہ کہ ان کے آگے سجدہ کرایا تھا عبادت کے طور پر۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ دکھایا کہ تم بھی میرے پیدا کیے ہوئے ہو، اور اس کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، یہ میری سب سے بڑھیا مخلوق ہے، تو لہذا تم اس کو حقیر مت سمجھو، اس کا سمان کرو، اس کی عزت کرو۔ تو یاد رکھیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کا حق مار دینا، جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو مار دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ جو انسان اللہ کا ادھیکار اللہ کو دے کر نہ جائے گا، اللہ کا حق ادا کر کے نہ جائے گا دنیا سے، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ شرک کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرے گا، یاد رکھیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں۔ اب دیکھیے، میں آپ کو تھوڑی دلیل دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، پھر تنک اس سمے کی کلپنا کرو، یعنی ہم سے کہا جا رہا ہے اس سمے کی کلپنا کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں دھرتی میں ایک خلیفہ پرتیندھی بنانے والا ہوں، یعنی ایک انسان بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ انہوں نے نویدن کیا، کیا آپ دھرتی میں کسی ایسے کو نیوکتی کرنے والے ہیں جو اس کی ویوستھا کو بگاڑ دے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ کیونکہ پہلے جنات رہتے ہیں دھرتی پہ، وہ خون خرابہ کرتے تھے، تو فرشتوں نے اسی بات سے قیاس کیا کہ انسان بھی خون خرابہ کرے گا۔ اب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، اے پالنہار، آپ کی تعریف اور پرشنسا کے ساتھ آپ کی تسبیح اور آپ کی پوترتا کا ورنن ہم کر تو رہے ہیں، بھئی ہم آپ کی عبادت کر تو رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی دھرتی میں؟ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں سمجھیں کہ آدم علیہ السلام کو کتنی عزت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں سنسار کا مالک فرماتا ہے، اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے،
پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا یدی تمہارا وچار صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کی نیوکتی سے ویوستھا بگڑ جائے گی، انسان کے پیدا کرنے سے ویوستھا بگڑ جائے گی، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، آیت نمبر 32 میں انہوں نے کہا اے پروردگار، عیبوں سے پاک تو آپ ہی کی ہستی ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی گیان ہے، علم ہے جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، واستو میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ اب ایک بات اور سمجھو، اللہ نے آدم علیہ السلام سے محبت کی اور انہیں اکیلے میں، یعنی اکیلے میں جیسے ماں لے جاتی ہے اپنے بچے کو اکیلے میں اور اسے پیار سے سکھاتی ہے کچھ باتیں، ایسی اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی پہلے باتیں۔ اب جو بھی باتیں ہوں، پیڑ کے نام ہوں، جو بھی ہوں، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے منع کر دیا کیونکہ اللہ نے ان کو سکھایا نہیں تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے وہ بات پوچھ رہا ہے جو فرشتوں کو سکھائی ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں ساری مخلوق کے سامنے آدم علیہ السلام کو سمان دینا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، نہ کہ ان کی عبادت کرانا چاہتا ہے، نہ کہ ان کی عبادت کرانا چاہتا ہے، بھکتی کرانا چاہتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 33 میں اسی سورہ بقرہ میں، پھر اللہ نے آدم سے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ نے پہلے سکھا دیے تھے، تو فرشتے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم آدم کا سمان کریں، فرشتے سمجھ گئے۔ تو اللہ نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آکاشوں اور دھرتی کے وہ سارے تتو جانتا ہوں جو تم سے چھپے ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو دکھاتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اب دیکھیے آگے آیت نمبر 34 میں سنسار کا مالک کیا فرماتا ہے، پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں سجدے کا حکم نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے آگے سر جھکاؤ، سجدہ کرو، عبادت کرو ان کی، نہیں، عبادت اللہ کے لیے ہے، یہ ماتھا اللہ کے سامنے ٹیکنا ہے، جھکنے کے بارے میں کہا ہے۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، آپ بھی چیک کریں قرآن مجید میں، قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھیں اور چیک کریں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، کیوں حکم دیا؟ آدم کا سمان کرو، آدم کو جو ہے اپنے سے اپنی نگاہوں میں گراؤ مت، سمان کرو، عزت کرو، یہ تم سے بہتر ہے، یہ میری بڑھیا مخلوق ہے۔ تو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا۔ یعنی ابلیس نے آدم علیہ السلام کا سمان نہ کیا، عزت نہ کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ یہ تو ابلیس بھی جانتا ہے اس بات کو۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ ابلیس کو بھی معلوم ہے یہ بات تو، مگر اصل مسئلہ کیا تھا کہ ابلیس اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے، فرشتوں سے اور جنات سے آدم علیہ السلام کا سمان کرانا چاہتا تھا۔ بس اس سمان کے لیے ابلیس راضی نہیں ہوا کہ یہ خاک سے پیدا ہے، یہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، میں اس کی عزت کیوں کروں؟ یہ مجھ سے گرا ہوا ہے، یہ مجھ سے بیکار ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اور وہ اوگیا کاریوں میں شامل ہو گیا، اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے اس نے آدم علیہ السلام کا سمان نہ کیا، آدم علیہ السلام کی عزت نہ کی، اس لیے وہ اوگیا کاریوں میں شامل ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو یاد رکھیں، آدم علیہ السلام کو سمان دینے کے لیے اللہ نے جھکنے کا حکم دیا تھا، نہ کہ عبادت کے لیے دیا تھا۔ اب جھکنا کئی طرح کا ہوتا ہے بھائی، یہ بھی سمجھ لیں پہلے ہم۔ بہت سے اگیانی لوگ جن کو ٹیڑھی راہ پر چلنا ہے، وہ اس جھکنے کو سجدے سے مراد لے لیتے ہیں کہ جھکنے کا مطلب سجدہ ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ آدم کا سمان کیسے کرایا۔ دیکھو، مانو کوئی بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا کوئی خاص آدمی ہے جو اس کی پرجا میں نیا آیا ہے، وہ اس کے نوکروں میں۔ اس بادشاہ کی جو پرجا ہے، جو نوکر چاکر ہیں، وہ اس آدمی کے بارے میں نہیں جانتے،
ہیں، مگر بادشاہ کے نظریے میں اس کی بہت بڑی قدر ہے، سمجھے؟ تو بادشاہ کیا کرے گا؟ اپنے دربار لگائے گا اور سبھی جو اس کی پرجا ہے سب کو بلائے گا اور پھر اسے اپنے پاس بٹھائے گا، اس انسان کو جس کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں، اور پھر ان لوگوں سے کہے گا کہ بھئی یہ میرا بہت خاص آدمی ہے، یہ میرا بہت خاص آدمی ہے۔ اب جو بھی بتائے اپنا، جو بھی اس کا انٹروڈکشن کرائے، پہچان کرائے، تو اس کا سمان کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ ہلکا سا جھک کر سلام کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ ارے آپ ویسے بھی دیکھ لو بھائی، آپ کا کوئی جاننے والا ہو اور آپ اس کے پاس پہنچ جائیں، مان لیا آپ کا ٹیچر ہے کوئی جاننے والا، وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، اور وہ ٹیچر آپ کا خوب جاننے والا دوست ہے، گہرا جگری دوست ہے، آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ اسکول میں پڑھا رہا ہے بچوں کو۔ اب جب جائے گا تو وہ سمان کرے گا، عزت دے گا، کرسی دے گا بیٹھنے کے لیے، اپنے پاس بٹھائے گا بچوں کے سامنے، اور بچے دیکھیں گے اس کی طرف، سوچیں گے یہ کون ہے، تو وہ بچوں کی طرف دیکھے گا، کہے گا تم سوچ رہے ہو نا یہ کون ہے؟ یہ میرے بہت خاص جگری دوست ہیں۔ تو اتنا ہی کہے گا صرف وہ کہ خاص میرے جگری دوست ہیں، فوراً بچے جو ہے سلام کریں گے، ہلکا سا جھک کر کے، سر ہلکا سا جھکا کر کے سلام کریں گے۔ یہ ہے سمان۔ یہی سمان اللہ نے فرشتوں سے کرایا تھا آدم علیہ السلام کا، جو جھکنے کا حکم دیا تھا، مگر شیطان نے یہاں پر شرک کی گندگی میں لوگوں کو گھسیڑ دیا اور سجدہ کرنے، سر جھکانے کا، سجدہ کرنے کا، یعنی کیا کیا گندگیوں میں گھسیڑ دیا انسان کو۔ اب یہ بھی یاد رکھنا، عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا عبادت کے لائق۔ یعنی کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور اس نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ میری ہی عبادت کی جائے، میرے ہی آگے سر جھکایا جائے، مجھ سے ہی مدد مانگی جائے۔ سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ۔ اس کی عبادت کیسے کریں؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے، عبادت کا حق، پوجا کا حق صرف اللہ ہی کا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کی عبادت کری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی عبادت کری۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کے آگے سر جھکاتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، وہی سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہی سب کی مرادیں پوری کرتا ہے، وہی سب کی منوکامنائیں پوری کرتا ہے، وہی سب کی حاجت پوری کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کا مالک وہی ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایک دانہ کسی کو کھلا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی ایک گھونٹ پانی کسی کو پلا نہیں سکتا۔ ولکن آگے بڑھ کے کہوں کہ پانی سے پیاس نہیں بجھتی، اللہ کے حکم سے پیاس بجھتی ہے۔ روٹی سے بھوک نہیں مٹتی، اللہ کے حکم سے بھوک مٹتی ہے۔ مگر کیا بتاؤں، بڑے رونے کی بات ہے، آج لوگ دنیا میں زیادہ تر شرک میں ملوث ہیں، اللہ کی طرف لوگ غور نہیں کرتے، اس کا صحیح گیان حاصل نہیں کرتے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور نقلی مولویوں کی اتنی بھیڑ ہے دنیا میں کہ اتنے گمراہ کر رہے ہیں پبلک کو کہ پبلک بے شمار دھرتی پر گمراہ ہے۔ جیسے نقلی مولوی کہہ دے ویسے ہی لوگ مان لیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو خود سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ جیسے پنڈت کوئی گمراہ کر دے، آنکھ میچ کے اس کی بات مان لیتے ہیں، ویدوں کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ ارے ویدوں میں صاف لکھا ہے، یستن وید کرمچا کرشیانتی، کیا مطلب ہے اس منتر کا؟ کہ جو اس نراکار ایشور کو نہیں جانتا، جو اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتا ہے، جو مورتی پوجا کرتا ہے، جو اس نراکار ایشور کو نہیں جانتا، وہ وید پڑھ کے کیا کرے گا؟ نہ تس پرتیماستی، اس خدا، اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی عکس نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی اسکلچر نہیں ہے، کوئی فوٹو نہیں ہے، کوئی پینٹنگ نہیں ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ ایکم ایودتیم، ہاں، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔
एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन। संसार का सच्चा मालिक भगवान ईश्वर अल्लाह एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। उसके सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसके सिवा कोई सर झुकाने के लायक नहीं है। और उसकी सच्ची इबादत, सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति सिर्फ पूरी धरती पर नमाज में होती है। षष्टांग के बारे में जिक्र है वेदों में, हैं कि जितने भी ऋषि धरती पर आए उन्होंने अपने 8 अंग गिराकर उस ईश्वर की भक्ति की। तो 8 अंग कहाँ गिरते हैं? नमाज में। जब हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं होती, कोई आकार वाली चीज़ नहीं होती, दुनिया की किसी चीज़ का हम ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाते, ना मूर्ति का, ना किसी सूरज का, ना चाँद का, ना हवा का, ना पानी का, ना इंसान का, किसी चीज़ का ख्याल नहीं लाते। बस अल्लाह की तरफ से ये सोचते हैं हम कि अल्लाह हमें देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे हैं। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो 8 अंग ज़मीन पर गिराकर तब ईश्वर के सामने सर झुकाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पहला माथा, दूसरी नाक 2, 2 हाथ 4, 2 घोंटू 6 और 2 पैर 8। ये 8 अंग गिराकर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो वेदों में भी कहा गया है। मगर हमारे हिंदू भाई नहीं करते, क्योंकि अल्लाह की कदर नहीं करते हैं। साफ साफ वेदों में कहा गया है, वेदा हमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन, यानी कि जो अवतार, जो नबी हिंदू धर्म में आया है वो ये कह रहा है कि आखिरी अंतिम महाऋषि आएगा। मैं उस महाऋषि को जानता हूँ जो अंधकार को पूरी दुनिया में परास्त कर देगा, हरा देगा और पूरी दुनिया में ईश्वर की भक्ति की रोशनी फैला देगा, एक ईश्वरवाद को फैला देगा, सच्चाई को फैला देगा, लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेके आएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी दुनिया के हर इंसान के लिए एक नमूना है, अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाने का। अब जो हमारे हिंदू भाई जो अल्लाह से डरे, अपने मालिक की खोज करे, उसी को तो फ़ायदा पहुंचेगा। अगर मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ेगा जब तो सच्चाई को समझेगा, जब ना पढ़ेगा तो कहाँ समझेगा। तो अल्लाह ताला इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी हस्ती है कि उसकी कोई पैदा की हुई मखलूक, चाहे वो इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे फरिश्ते हों, किसी ने भी आज तक अल्लाह की इबादत करके ये नहीं कहा कि मैंने तेरा हक अदा कर दिया। वल्कन सब ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए पूरी ताकत लगाई, पूरे अच्छे कर्म किए और लास्ट में फिर क्या ही कहा, थककर फिर क्या कहा कि या अल्लाह हम तेरा हक अदा ना कर सके, तू इतनी ऊंची शान वाला है, इतना पवित्र है, इतना पाक है, तूने इस कायनात को बनाया है और तू इसको चला रहा है, हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, तू बहुत बड़ी शान वाला है, तेरा कोई हक अदा नहीं कर सकता। अरे अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में हमें सिखाया, जो लास्ट में सूरत पढ़ते हैं, क्या सिखाया और ख़ुद भी पढ़ा। यानी कि सबसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले क्या कह रहे हैं? ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया, तेरी फर्मा बरदारी और तेरी इबादत में मुझसे बड़ा कसूर हुआ। समझ में आ रही है बात? यानी कि मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तेरी फर्मा बरदारी और तेरी इबादत में मुझसे बड़ा कसूर हुआ, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं है, हैं? मेरे कर्म, मेरे नेक अमल इस लायक नहीं है कि तुझसे बख्शिश करा सकें, तू तो मुझे अपनी रहमत से, अपने फजल से बख्श दे, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, सारी नमाज पढ़ के, सब कुछ मेहनत करके लास्ट में क्या कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि या अल्लाह, मैंने अपनी जान पे बड़ा जुल्म किया और हमें भी सिखाया है सबक, तेरी फरमाबरदारी और तेरी इबादत में मुझसे बड़ा कसूर हुआ, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं, मेरे कर्म इस लायक नहीं है कि तुझसे बख्शिश करा सकें, तू तो मुझे अपने फजल से बख्श दे, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की शान सबसे बड़ी है, उसको पहचानो मौत से पहले पहले। आज लोग जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं, देश को सजाने में लगे पड़े हैं, ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, जिस मालिक ने जीवन दिया उसको राज़ी करने की कोई परवाह नहीं है। गाय की भक्ति कर रहे हैं, अरे गाय के पैदा करने वाले की भक्ति कर, इंसान की भक्ति कर रहे हैं, अबे इंसान के पैदा करने वाले की भक्ति कर। देश की भक्ति कर रहा है, अबे देश दुनिया सब चीज़ के पैदा करने वाले मालिक की भक्ति कर, वरना मौत के बाद तू मारा जाएगा, जहन्नुम की आग में तबाह हो जाएगा। जीवन का समय तुझे मिला है, दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा, गिने चुने दिन और रात मिले हुए हैं, यूँ ही बीत रही है ज़िंदगी। इंसान, तुझे कोई परवाह नहीं है कि मर के भी जाना है इस दुनिया से, मालिक की तरफ लौटना है, वो ज़िंदगी का हिसाब लेगा।
اگر اس کا ناقدرہ بن کے مرا تو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا ہمیشہ کے لیے، اگر قدر کر کے مرا، اس کی پہچان کے مرا، اسے راضی کر کے مرا تو سورگ میں، اس دنیا کے بدلے میں سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا گیان حاصل کرو، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو۔ انسان اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اندھیرے کا مطلب ہے انسان کی بدھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ اگر اللہ کی کھوج کرے، اپنے بنانے والے مالک کی کھوج کرے اور صحیح گیان حاصل کرے تو گیان انسان کی بدھی کو اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے۔ جب انسان صحیح بات کو سمجھ جاتا ہے، اپنے بنانے والے سچے مالک کو سمجھ جاتا ہے، اس کے ادھیکار سمجھ جاتا ہے تو یہ روشنی میں آ جاتا ہے پھر۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ اس سوال کے جواب سے آپ سنتشٹ ہو گئے ہوں گے، مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اگر سنتشٹ نہ ہوئے ہوں تو اس بارے میں ہمارے چینل کے اندر بہت ساری ویڈیو ہیں، چینل کے اندر جا کر ویڈیو دیکھیں اور سمجھیں۔ اب آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ کیا ہے کہ بھئی اتنی بڑی کائنات کا مالک جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے مقابلے کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، جو چاہے ایک پل میں کر دے، سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور، اور اتنا بڑا طاقتور ہو کر کے وہ ایک انسان پیدا کرتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کے پیٹ میں جب تھے تو باپ کا جو ہے انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کو موت دے کر اٹھا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اور نبی جب پیدا ہوتا ہے تو غربت میں، غریبی میں، جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو گھر میں جو ہے چراغ جلانے کے لیے تیل کو بھی پیسے نہ تھے، اتنی غریبی میں اللہ تعالیٰ نبی کو پیدا کرتا ہے۔ اچھا، نبی کا استاد بھی نہیں ہوتا، اللہ وہی بھیجتا ہے، اللہ اپنی ریویلیشن پرکاشنا بھیجتا ہے، خبر بھیجتا ہے، میسیج بھیجتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، اپنا پیغام بھیجتا ہے نبی پر، پھر نبی لوگوں کو سناتا ہے، لوگوں کو سچ اور جھوٹ بتاتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب اتنا بڑا طاقتور کائنات کا مالک ہو کر کے ایک غریبی حالت میں جو ہے ایک نبی کو، انسانی ہوتا ہے نبی، اس کو پیدا کرتا ہے۔ اب وہ نبی دھکے کھاتا پھرتا ہے، لوگوں کی گالیاں کھاتا ہے، پتھر کھاتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگ اس سے دشمنی نبھاتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، نبی کو لوگ تکلیف دیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا کائنات کا مالک ہو کر کے وہ اگر چاہے تو ایک پل میں جو ہے سب ظالموں کو تباہ کر دے، سب کو سیدھی راہ پر چلا دے، مگر وہ اتنے چھوٹے استر پر کیوں جو ہے اپنا پیغام بھیجتا ہے، نبی کو غریبی میں پیدا کرتا ہے، غربت میں پیدا کرتا ہے، کمزور اوستھا میں جو ہے نبی کی حالت ہوتی ہے، اور نبی جو ہے لوگوں کو دھکے کھاتا ہے، سمجھاتا ہے، لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کچھ مان لیتے ہیں، کچھ اور بہت سارے نہیں مانتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے میرے بھائی، جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سچے اور جھوٹے انسانوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، اچھے اور برے انسانوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ کون اس سے ڈرتا ہے اور اس کے حکم پہ آتا ہے، اور کون اسے راضی کرتا ہے، اور کون اس سے نڈر ہو کر کے اور اپنا گھمنڈ دکھاتا ہے اور دھرتی میں فساد پھیلاتا ہے، ایسے لوگوں کو چھانٹنے کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ اسی لیے اتنا بڑا کائنات کا مالک ہو کر کے سب سے بڑا طاقتور ایک چھوٹے استر سے جو ہے بندوں کو وہ چھانٹتا ہے کہ غریبی میں جو ہے انسان پیدا کرتا ہے، نبی بناتا ہے، نبی بنا کر جو ہے اس کو حکم دیتا ہے، فرشتے کے دوارا حکم بھیجتا ہے، پھر جو ہے وہ نبی جو ہے بیچارہ لوگوں میں کہتا پھرتا ہے کہ لوگوں شرک مت کرو، مورتی پوجا مت کرو، ایشور نراکار ہے، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے نماز پڑھو۔ لوگ اسے تکلیف دیتے ہیں، ہاں تکلیف جو دیتے ہیں نا، جو سچائی کو نہیں مانتے، اپنے گھمنڈ دکھاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں نبی کو، تو وہ لوگ چھٹرے ہوتے ہیں، گھمنڈی چھٹرے ہوتے ہیں، اور جو ڈرنے والے ہیں، جو نبی کی بات مان لیتے ہیں، وہ بھی چھٹرے ہوتے ہیں۔ جو ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمانداری کا مزہ چکھا دیتا ہے، وہ دنیا میں سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سچے راستے پر ہیں، اور جو نہ ڈرنے والے ہیں وہ اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ اپنا اہنکار دکھاتے ہیں، انہیں زندگی کا کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ ہماری جان، ہمارا کوئی مالک بھی ہے اور اس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جب چاہے جب دنیا چھڑوا دے گا، وہ اس چیز سے نشے میں ہوتے ہیں، اپنا گھمنڈ دکھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دو پرکار سے چھانٹنے کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے، کون اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے۔
جو ڈرنے والا ہے وہ سورگ میں اس کا انعام کا حقدار بن جائے گا، اور جو نہ ڈرنے والا ہے وہ موت کے بعد نرک کی آگ کے قید خانے میں جلیل کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اور قرآن میں ذکر ہے اس بات کا کہ اللہ اگر چاہے تو ایک ذرے کے برابر بھی، ایک کण کے برابر بھی دھرتی میں کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی فساد نہیں پھیلا سکتا، مگر اس نے یہ دنیا انسانوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ دونوں راستے کھول رکھے ہیں، چاہے اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، چاہے میرا احسان مان کے اچھائی پہ چل، میرے حکم پہ چل، یا میرا انکار کر کے شیطان کے راستے پہ چل، برائی پہ چل۔ زندگی کا سمے دے دیا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، جیسے کرم کر کے مرے گا موت کے بعد ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ یہی جیون جینے کے دو راستے بنا دیے، چاہے میرا احسان مان کر اچھائی پر چل، میرے حکم پر چل، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کر کے مر کے آ، اور یا پھر میرا انکار کر کے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، بنا مالک کی عادات سمجھ کر شیطان کے راستے پر چل کر، برائی پر چل کر جیون کا سمے پورا کر کے مجھے ناراض کر کے آ جا۔ ان دو راستوں کے دو انجام ہیں، جو مجھے ناراض کر کے آئے گا وہ نرک کے قید خانے میں ڈالا جائے گا، نرک میں سزا پائے گا، جہنم میں سزا پائے گا۔ جو مجھے راضی کر کے آئے گا وہ سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ تو نبی کو غریبی میں بھیج کر، اور نبی سے جو ہے اللہ تعالیٰ دین پھیلواتا ہے، اپنی خبر بھیجتا ہے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کو میرے حکم سنائیں ہیں، اور پھر جو ڈرنے والے ہیں اور نہ ڈرنے والے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں پھر۔ تو اتنی بڑی کائنات کا مالک، سب سے بڑا طاقتور، وہ اسی لیے اس نے یہ طریقہ بنایا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو چھانٹے، سچے اور جھوٹے کو چھانٹے، اچھے اور برے کو چھانٹے، ڈرنے والے اور نہ ڈرنے والے کو چھانٹے۔ اب ہم سمجھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ ان سے پہلے بے شمار رسول نبی آ چکے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ جو بچہ پیدا ہو کے آتا رہے گا وہی اس کے اندر وہی ایشوری رچنا ہوگی، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہوگی، اور اس رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے برائی سے بچنے کا اور اچھائی پر چلنے کا طریقہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ جو اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کو راضی کرنا چاہے، سب کا مالک وہی ایک ہے، تو وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اب بہت سے جاہل مذاق اڑاتے ہیں، ارے کہ دنیا اتنی بڑی ہے اور نبی ایک ہی ہے بس۔ تو یاد رکھیں، سنسار کے سچے مالک نے اس کا بھی جواب دیا ہے قرآن مجید میں کہ جس پرکار ہمارا ایک سورج ساری کائنات کو روشن کر رہا ہے، جس پرکار ہمارا ایک سورج ساری کائنات کو روشنی دے رہا ہے، اسی پرکار ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سورج ساری کائنات کو ہماری روشنی دینے کے لیے کافی ہے۔ اب ایسے اندھے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا اتنی بڑی ہے اور سورج ایک ہے اور سب کو روشنی دے رہا ہے، اسی پرکار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سورج سارے جہان کو روشنی دینے کے لیے کافی ہے، ایشور کا گیان دینے کے لیے کافی ہے۔ مگر جو ایشور کو، اللہ کو راضی کرنا چاہے، اسی کو یہ گیان فائدہ دے گا، اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے فائدہ ہوگا، اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن کا فائدہ ہوگا۔ تو بھئی یاد رکھیں، اللہ نے یہ طریقہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اپنے بندوں کو چھانٹے۔ اب جس کی عقل ٹیڑھی ہے، جو بگڑی ہوئی عقل ہے، جو گھمنڈی ہے، وہ تو یہ کہے گا ارے یہ دھرم صحیح نہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے بھائی، وہ تو سنسار کا مالک ہے، وہ تو ہے ایک منٹ میں سب کو تباہ کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ ارے میرے بھائی، حکمت سے صحیح سمجھ کے ساتھ صحیح بات کو سمجھو، اپنے بنانے والے سچے مالک کی مرضی کو صحیح سمجھ کے ساتھ اس کی حکمت اور اس کی سمجھ کو سمجھو۔ اس نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے اور کیسے چلا رہا ہے اور کیوں چلا رہا ہے، یہ صحیح سمجھ کے ساتھ اس بات کو سمجھو۔ اور یہ سمجھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں۔ دیکھو، بار بار کہتا ہوں میں اس بات کو، کیوں کہتا ہوں؟ تاکہ آپ کا دھیان لگے جیون کے مقصد پر۔ تو چینل سے ہمارے سے جڑ جائیں، لگاتار ویڈیو دیکھیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ تو میرے بھائیوں، ایشوری رچنا کے خلاف نہ چلو شیطان کے راستے پر، وہ شیطان دشمن ہیں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلاتا ہے۔ برائی سے بچو۔ ہاں، انسان کے برے کرموں سے اچھا انسان جو ہوتا ہے، اچھے انسان کے لیے انسان کے برے کرموں سے، برے انسان کے برے کرموں کی وجہ سے انسان کے چہرے سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ برے انسان کا چہرہ اچھے انسان کے دل میں چبھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی انسان برا ہے تو اس کا خیال بھی آپ کے دماغ میں آئے گا، تو آپ کا دماغ جو ہے بے چین ہو جائے گا، اس کا چہرہ بھی آپ کے دل میں چبھے گا۔ اس لیے لوگوں کے لیے اچھے بنو، تمہارا چہرہ کسی کے دل میں چبھے نہ۔ جب بھی تمہارے بارے میں کسی کے دماغ میں خیال کہیں بھی آئے تو اس کا من جو ہے خوش ہو جائے کہ اچھا انسان ہے۔
اس کا من دکھی نہ ہو۔ جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا گھر ایسے لوگوں کے لیے ہی رکھا ہے۔ اور یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، سچائی پر غور کریں۔ آج لوگ جس زمین جائیداد کے پیچھے لڑ رہے ہیں، اپنے کرم خراب کر رہے ہیں، ہاں، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، آج جو یہ لوگ کر رہے ہیں نا، ان سے پہلے اسی زمین جائیداد کے پیچھے بے شمار لوگ جہنم کما کر مر چکے ہیں۔ اور زمین جائیداد آج بھی ایسی کی ایسی ہے، اور آگے بھی لوگ اس زمین کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے اپنے کرم خراب کر کر کے ہاں نرک کما کر مرتے رہیں گے، اور زمین وہیں کے وہیں رہے گی۔ بھائی بڑا عجیب مسئلہ ہے، اس دنیا کا دھوکہ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اس دکھوں کے، بیماریوں کے، موت کے، خطروں کے گھر میں لوگوں نے دل لگا رکھا ہے، لوگ اللہ کی طرف دل نہیں لگاتے۔ ارے کبھی غور کرو، تم نے اس دنیا میں لوگوں کو مٹی میں ملتے ہوئے دیکھ کر کیا تم نے اللہ کی بادشاہت کو نہیں پہچانا؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے مٹی میں دبایا، اپنے سامنے تم نے لوگوں کو، کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہیں؟ ہاں، غور کرو، تمہارا بھی یہی انجام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مٹی میں ملانے والا ہے، ہوش میں آؤ۔ یہ جیون دھوکہ ہے، اس سے دھیان ہٹاؤ، اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، اس کا گیان حاصل کرو۔ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دے گا، پھر دنیا میں تمہیں کوئی یاد نہ کرے گا، جیسے تم کسی کو یاد نہیں کرتے۔ جب انسان مرتا ہے بس اسی سمے چرچا ہوتی ہے، اسی سمے زیادہ لوگ بات کرتے ہیں، ورنہ پھر ہر انسان جو ہے کچھ سمے کے بعد سب بھول جایا کرتے ہیں، اپنی اپنی خواہشوں میں لگ جاتے ہیں، اپنی اپنی زندگی جینے کے مزے میں لگ جاتے ہیں، کوئی مرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ دھرتی اللہ کے بندوں سے، جتنے بھی انسان دھرتی پہ گھوم رہے ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں۔ دھرتی اللہ کے بندوں سے، انسانوں سے بھری پڑی ہے۔ اتنے سارے بندوں میں کروڑوں میں سے کوئی ایک آدھی ہوگا، ایک آدھی ہوتا ہے اللہ کی طرف غور کرتا ہے، ورنہ سب دنیا کے کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں۔ مرنے کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے، اللہ کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات میں اللہ کی خاموش قدرت سے اللہ کو پہچانو۔ جس نے اس دنیا میں اللہ کی بادشاہت کو پہچان لیا کہ وہ زندگی کا مالک، موت دیتا ہے، دکھوں میں لین کرتا ہے، تکلیفوں میں لین کرتا ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے اس کائنات میں اللہ کی بادشاہت کو پہچان لیا، یاد رکھنا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ گیا وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، اللہ سے ڈر کر اپنی میں پڑ جائے گا، اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ایسی ہے، اس زندگی کے ہر سکھ میں داغ لگا ہوا ہے۔ ایک سکھ آتا ہے، چار دکھ آ کر کھا لیتے ہیں اسے، ہر سکھ کو کھانے کے لیے پیچھے دکھ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے زندگی کے پیچھے موت کو لگا دیا، جوانی کے پیچھے بڑھاپے کو لگا دیا، تندرستی کے پیچھے بیماری کو لگا دیا، سکھ کے پیچھے دکھ کو لگا دیا، دن کے پیچھے رات کو لگا دیا، روشنی کے پیچھے اندھیرے کو لگا دیا۔ میرے بھائیوں، جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، ارے کیا کرو گے ایسی زندگی جی کر؟ اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، اسے راضی کرنے کو ہم دنیا میں آئے ہیں، اس کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔